زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے، لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں سے بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک دو زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ سوچ کر کاظمہ سے حفیر اور حفیر سے کاظمہ کا کوچ کیا تھا۔ وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی وہ فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تھک گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہاں ہے خالد؟ ہرمز نے للکار کر کہا، آ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے، پینترے بدلے، گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غل برپا کر رہی تھیں۔ ہرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکیں گی، ہرمز نے کہا۔ آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔ خالد رضی اللہ عنہ تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ جب وہ خالد رضی اللہ عنہ کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ خالد رضی اللہ عنہ ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں، اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد کا پیٹ چاک کرتے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھائے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرغے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی توجہ بٹ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد رضی اللہ عنہ کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا۔ وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ نہ دیکھ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائروں کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر پڑے تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھڑ سوار کی تلوار نے کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کے محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ یہ سوار نوجوان قیقاع رضی اللہ عنہ بن عمرو تھے، جنہیں خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمک کے طور پر خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا اور کہا تھا کہ جس لشکر میں قیقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد رضی اللہ عنہ اور ہرمز کو دیکھا۔ ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ اس کی پیٹھ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ قیقاع رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر جا ہلا بولا اور خالد رضی اللہ عنہ کو بچا لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1 لاکھ درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی۔
ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا، ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالاروں قباز اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ تر گھڑ سوار تھے۔ قباز اور انوش جان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بہت بڑے طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراط اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1 لاکھ درہم کی ٹوپی بھی خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں۔ 1352 سال پہلے بھی بہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جو شیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا، ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت کے شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتشت کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبتناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 عیسوی کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین نے خالد رضی اللہ عنہ کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا، اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ ارد شیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔
فوراً بلاؤ، ارد شیر نے شاہانہ رعونت سے کہا۔ اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھکایا۔ سیدھے ہو جاؤ، ارد شیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ زرتشت کی ہزار رحمت تخت فارس پر، قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا۔ شہنشاہ ارد شیر کی شہنشاہی، خبر کیا لائے ہو؟ ارد شیر نے گرج کر پوچھا۔ عالی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے، قاصد نے کہا۔ ہرمز نے؟ ارد شیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کے مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیر سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہو۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے، قاصد نے کہا۔ زنجیریں باندھی تھیں مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی شہنشاہ فارس، قاصد نے جواب دیا۔ ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ ارد شیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، قارن کو بلاؤ۔ قارن بن قریانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح لاکھ درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ دوڑا آیا۔ قارن، ارد شیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ ارد شیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے، سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ ارد شیر قارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینے آیا ہو؟ مسلمان اتنی جرت نہیں کر سکتے، قارن نے کہا۔ میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکیں؟ ارد شیر نے کہا۔ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں، بے پناہ جرت بھی ہے، قارن نے کہا۔ وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شب خون مار مار کر اس علاقے میں کئی چوکیاں صاف کر دی ہیں۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں انہوں نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ خاصی تھوڑی ہی رہی ہے۔ ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی تھی، وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے۔ شہنشاہ ارد شیر نے کہا، ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے، قارن نے کہا، اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس، دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں دیانتداری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کا توتی بولتا تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانتداری سے لیں شہنشاہ فارس۔ ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمز کی مدد کو پہنچو۔ ارد شیر نے کہا، اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ فوراً قارن، فوراً۔ قارن نے اسے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈھگ برتا چلا گیا۔ ایرانیوں کا سالار قارن بن قریانس تازہ دم لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ وہ اپنے لشکر کو دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس نے مزار کے مقام پر لشکر کو دریائے دجلہ پار کرایا اور جنوب میں دریائے موقل تک پہنچ گیا۔ جب وہ دریائے موقل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ تم پر زرتشت کی لعنت ہو، قارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ آئے ہو؟ سپہ سالار ہرمز مارا گیا، ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا۔ دونوں پہلوؤں کے سالار قباز اور انوشان بھی بھاگ آئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ قارن بن قریاس ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کر رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرت نہ کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ قارن کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباز اور انوش جان بھی آ پہنچے۔ انہیں دور سے آتا دیکھ کر قارن نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا چل پڑا۔ قارن نے اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ میں سن چکا ہوں ہرمز مارا گیا ہے، قارن نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دونوں بھاگ آئے ہو۔ کیا تم گمار اور اجڑ عربوں سے شکست کھا کر آئے ہو؟ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ تم بزدل ہو اور تم اس رتبے اور عہدے کے قابل نہیں ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ قباز نے کہا، ہم کہیں چھپنے کے لیے پیچھے نہیں آئے، ہمیں ہرمز کی شیخیوں نے مروایا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی فوج کے پاس بڑے ہی قابل اور جرت والے سالار ہیں، لیکن وہ اتنے بھی قابل نہیں کہ ہماری فوج کو یوں بھگا دیتے۔ قارن، انوش جان نے کہا، ہماری فوجی قیادت میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کا مظاہرہ تم نے بھی کیا ہے۔ تم نے عرب کے ان مسلمانوں کو اجڑ اور گمار کہا ہے
ہرمز بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ میں اس کے الٹ دیکھا ہے۔ تم نے ان میں کیا خوبی دیکھی ہے جو ہم میں نہیں؟ قارن نے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ ہم میں کیا خامی ہے جو ان میں نہیں، انوش جان نے کہا۔ ہم اپنے 10-10 12-12 سپاہیوں کو ایک ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ وہ جم کر لڑیں گے اور بھاگیں گے نہیں، اسی لیے ہم آمنے سامنے کی جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہماری سپاہ کو پابندے سلاسل دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی چالیں چلنی شروع کر دیں۔ ہماری سپاہ گھوم پھر کر لڑنے سے قاصر تھی، یہ تھی وجہ کہ ہمارا اتنا طاقتور لشکر شکست کھا گیا۔ ہمارے پاس ان باتوں کا وقت نہیں، عباس نے کہا۔ مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ان کے تعاقب میں مثنہ بن حارثہ 2000 نفری کی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ مثنہ بن حارثہ اسلام کے وہ شیدائی تھے جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف زمین دوز جنگی کارروائیاں شروع کر رکھی تھی۔ انہی کی ترغیب پر امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ایرانیوں کے تعاقب میں جانا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اقدام تھا۔ تعاقب کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے مستقر سے دور ہٹتے ہٹتے ایرانیوں کے قلب میں جا رہے تھے، جہاں ان کا گھیرے میں آ جانا یقینی تھا۔ لیکن یہ خالد رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ ایرانیوں کا تعاقب کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے ایرانیوں کے خلاف وہ نفرت بھی تھی جو مثنہ بن حارثہ کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تھک گیا ہے۔ انہوں نے مثنہ بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو یقینی سمجھو گے؟ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مثنہ بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے، تو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانباز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مثنہ بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مثنہ کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مثنہ کے سوار بھی بکھر گئے۔